بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے۔ حضرت عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑ پڑے، ہوائیں ٹھہر گئی، سمندر میں موجیں اٹھنے لگی، جانور ہمہ تن گوش ہو گئے، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس چیز پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا عطا کر دوں گا، اور جس چیز پر اسے پڑھا جائے گا اس میں برکت ڈال دوں گا۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے درمیان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے زمین سے ایسا کاغذ اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی تاکہ پاؤں کے نیچے نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا میری امت عذاب سے محفوظ ہو گئی جب تک وہ اسے پڑھتے رہیں گے، پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ نے اسے اس وقت پڑھا جب آپ آتش نمرود میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی کتب اور خطوط میں لکھا کرو اور جب لکھو تو زبان سے بھی پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو اس نے لوح پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ لوح پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اپنی مخلوق کے لیے امن کا باعث بنایا جب تک وہ اسے پڑھتے رہیں گے۔ ساتوں آسمانوں میں رہنے والے بلند مرتبے والے خیمے والے بزرگ مقرب صف بستہ اور تسبیح بیان کرنے والے فرشتے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ نے فرمایا میری اولاد جب تک اسے پڑھتی رہے گی عذاب سے محفوظ ہوگی۔ جس آدمی کی نماز اور قرأت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو اور اسی پر اسے موت آئے تو اسے منکر نکیر سے ڈرایا نہیں جائے گا، نیز موت کی سختی اور قبر کی تنگی اس پر آسان ہو جائے گی۔ اس پر میری رحمت نازل ہوگی، میں اس کو قبر کو کشادہ کر دوں گا، حد نگاہ تک اسے روشن کر دوں گا، اور اسے قبر میں اس طرح نکالوں گا کہ اس کا جسم سفید اور چہرہ روشن ہوگا، اس پر نور جگمگا رہا ہوگا، اس کا نہایت آسان حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا، اور پل صراط پر اسے مکمل نور عطا کروں گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دے گا تاکہ وہ قیامت کے میدان میں اس کے لیے خوش بختی اور بخشش کا سامان کا اعلان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کا نزول بہت بڑی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت کی قسم اٹھائی کہ جو ایماندار یقین رکھنے والا اسے کسی چیز پر پڑے گا میں اس کے لیے اس میں برکت ڈالوں گا، اور جو بھی اہل ایمان اسے پڑھتا رہے تو جنت کہتی ہے لبیک و سعدیک، اے اللہ اپنے اس بندے کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میرے اندر داخل کر۔ بس جب جنت کسی آدمی کو بلاتی ہے تو اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دعا نہیں لوٹائی جاتی جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، اور میری امت قیامت کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آئے گی اور میزان میں ان کے اعمال حسنہ باری ہو جائیں گے۔ باقی امتیں کہیں گی، کس چیز نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو بھاری کر دیا؟ انبیاء کرام علیہم السلام ان کو جواب دیں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایسے 3 بزرگ و برتر ناموں سے ہوتا تھا کہ اگر انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں تو ان کی نیکیاں باری ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہر بیماری سے شفا اور ہر دعا کا معاون، ہر محتاجی سے غنا، جہنم سے پردہ اور زمین میں دھنسنے، چہروں کے مسخ ہونے اور سختی میں پڑنے سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے وہ امن میں رہیں گے۔